پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا نام، ایک بڑے لیڈر، انہوں نے اس مرتبہ الیکشنز نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ مسلم لیگ نون جسے لاہور میں کلین سویپ کا کہا جاتا ہے، انہوں نے علیم خان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں بلہ جو ہے وہ بڑی مشکلات کے اندر ہے۔ گوہر خان صاحب پہلے آئے گفتگو کرنے کے لیے، فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں آپ نہیں، حامد خان صاحب آپ کے سینئر ہیں، وہ یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں۔ حامد خان صاحب جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں نا، ان کو بھی شو کاز نوٹس عمران خان صاحب نے جاری کیا ہوا ہے ماضی کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آج بلے کے حوالے سے آج پہلا دن تھا، ٹیسٹ میچ کا پہلا دن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو اپیل دائر کی تھی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس سلسلے میں آج پہلا دن تھا اس کیس کی سماعت کا۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹس ہوئی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ بلہ کافی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اور ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں میں نے اس کو غور سے دیکھا۔ پوری پروسیڈنگز میں تقریباً اپروکسیمیٹلی 95% پروسیڈنگز جو ہے میں نے اس کو لائیو دیکھا بیٹھ کے۔ یہ بڑی اچھی پروویژن ہے، ویسے میں خاص طور پہ وہ جرنلسٹ جو اسلام آباد میں نہیں ہوتے اور دوسرے شہروں میں ہیں، ان کے لیے ایک بڑی اچھی پروویژن ہے کہ وہ خود دیکھ سکتے ہیں، خود جج کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ریمارکس دیے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا آرگیومنٹس دیے جاتے ہیں۔ میں تفصیل سے اس کے اوپر بات کروں گا، اور بھی کچھ دیگر خبریں ٹکٹوں کے حوالے سے بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کی مدد سے بہت جلد انشاءاللہ اس کو ہم اچیو کریں گے۔ تو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز بھی مل سکیں۔ اس کیس پہ آنے سے پہلے میں تھوڑے سے ٹکٹوں کے حوالے سے سب سے پہلے اپڈیٹ کر دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا نام، ایک بڑے لیڈر، انہوں نے اس مرتبہ الیکشنز نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شفقت محمود صاحب، انہوں نے اس مرتبہ الیکشنز 2024 میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے 2 مختلف حلقوں سے، جس میں ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ تھا، وہاں پہ اپنے پیپرز جمع کروائے تھے۔ آج پیپرز واپس لینے کا آخری دن تھا، تو آج انہوں نے اپنے پیپرز جو ہیں واپس لے لیے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیسکلی جس حلقے میں انہوں نے اپنے پیپرز جمع کروائے تھے، پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے شفقت محمود صاحب نے اس مرتبہ اپنا ٹکٹ جو ہے وہ اپنا جو پیپرز ہیں وہ انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ اچھا، ذہن میں رکھیے گا کہ شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف کا وہ نام ہے جنہوں نے سب سے پہلی دفعہ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن جیتا تھا۔ 2013 کے الیکشنز کے اندر صرف ایک سیٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملی تھی، اور وہ شفقت محمود صاحب کی تھی، اور اس کے بعد وہی سیٹ انہوں نے 2018 کے الیکشنز میں بھی ریٹین کی تھی، اور لوگوں نے بھی اس کے بعد 2018 کے اندر سیٹیں اپنی جیتی تھی۔ لیکن شفقت محمود صاحب جو ہیں واحد شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نشان کے اوپر 2 دفعہ الیکشن جیتا ہوا ہے، اور اس مرتبہ اب وہ میدان کے اندر نہیں ہے۔ انٹرنل پارٹی پالیٹکس کی اگر بات کی جائے تو شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر تنقید کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 9 مئی کا جو واقعہ ہوا اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی تھیں، شفقت محمود صاحب جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نظر نہیں آتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ اس کے بعد بھی 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا پارٹی کے ساتھ، اس کے اندر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آتے رہے، اور پارٹی کے اندر ایکٹیولی جس طرح پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا، جس طرح علی محمد خان یا دیگر افراد جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں، شفقت محمود صاحب جو ہے وہ اس طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے۔ اب جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ سروائیول کا تھا، سروائیول بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ شفقت محمود صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے، لیکن پھر بھی پیپرز انہوں نے جمع کرائے تھے، لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا۔ میری شفقت محمود صاحب سے بات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے پیپرز وڈرا کیے ہیں، ایک تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا اگلا سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ پارٹی میں ہیں، یا آپ نے بھی وہ جس طرح 9 مئی کے بعد ہوتا ہے جی میں پاکستان تحریک انصاف اور سیاست کو خیر بات کہہ رہا ہوں، تو کوئی ایسا چکر تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں، میں پارٹی کو چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ تو یہ ایک تو معاملہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، مسلم لیگ نون نے اپنے لاہور کے ٹکٹس بھی جو ہیں وہ اناؤنس کر دیے ہیں، اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 4 جو بڑے ٹکٹس ہیں قومی اسمبلی کے، وہ شریف خاندان کے اندر ہی بٹے ہیں، مطلب نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، 4 لوگ جو ہیں وہ اس مرتبہ یہ الیکشنز جو ہیں وہاں سے لڑ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے چند رشتہ دار بھی ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ ٹکٹ بانٹے گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ 3 مختلف حلقے جو ہیں لاہور کے، وہ آئی پی پی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں ان کو دے دیے گئے ہیں۔ ایک قومی اسمبلی کا حلقہ اور ایک صوبائی اسمبلی کا حلقہ جو ہے علیم خان کو دے دیا گیا ہے، اور ایک حلقہ جو ہے وہ اون چودھری کو بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایڈجسٹمنٹ ہے میری نظر میں۔ وہ مسلم لیگ نون جسے لاہور میں کلین سویپ کا کہا جاتا تھا کہ وہ کلین سویپ کرے گی، اور علیم خان کو مسلم لیگ نون جو ہے ہراتی آئی ہے ماضی کے اندر قومی اسمبلی میں، ایاز صادق صاحب ان کو ہراتے آئے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے علیم خان صاحب کو اکوموڈیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں سمجھ سکتا ہوں اس کی وجوہات کیا ہوں گی،
بہت سے پریشرز بھی ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ نے ایڈجسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں. لیکن اون چودھری کو بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی کا پورا ایک حلقہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ایک جو آپس میں ایک ٹائی آیا ہوا تھا وہ تھا شیخ رحیل اصغر اور ایاز صادق کے درمیان کہ وہ ان کو جو ہے کون سا حلقہ دیا جائے گا. تو اس کے اندر شیخ رحیل اصغر جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں, وہ اپنا حلقہ ریٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ NA 121 سے الیکشن لڑیں گے اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ NA 120 سے الیکشن لڑیں گے, جو کہ ان کا ایکچوئل اپنا حلقہ نہیں ہے. بیسکلی یہ جو ٹائی تھا یہ رحیل اصغر اور ایاز صادق صاحب کے درمیان تھا. بیچ میں ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ ایاز صادق صاحب کو ہو سکتا ہے کہ سینٹ کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جائے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو الیکشن لڑنے والا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے نا وہ سینٹ کے حوالے سے کوئی اتنا مطمئن نہیں ہوتا, کیونکہ اس نے حلقے کی پالیٹکس کی ہوتی ہے, حلقے میں انویسٹ کیا ہوتا ہے, ٹائم لگایا ہوتا ہے. اگر وہ سینٹ کی طرف چلا جاتا ہے نا تو اس کی روٹس جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں حلقے کے حوالے سے اور کوئی اور اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو اکثر اوقات جو الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ اپنا حلقہ کبھی چھوڑتے نہیں ہیں. لیکن ایاز صادق صاحب سے جو ہے وہ انہوں نے کروایا یہ اور ان کو دوسرا حلقہ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. لاہور کی کچھ یہ صورتحال. دوسرا ایک جو بڑا شوکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ طلال چودھری صاحب کو جو ہے وہ اس مرتبہ نہیں دیا گیا ٹکٹ اور ان کی جگہ جو ہے نواب شیر وسیر کو جو ہے وہ ٹکٹ دے دیا گیا ہے. اب یہ ٹسل بھی بڑی دیر کی چل رہی تھی اور ہمارے پاس یہی اطلاعات تھیں کہ اس سلسلے میں طلال چودھری صاحب جو ہے وہ کوئی زیادہ خوش نہیں تھے. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایون جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے تب سے طلال چودھری صاحب کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں ریڈ لائٹ آن ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ میرا حلقہ جو ہے نا ہو سکتا ہے میرے ہاتھ سے نکل جائے. یہ تب سے ان کو اس بات کا شک تھا اور الٹیمیٹلی وہی ہوا ہے کہ طلال چودھری صاحب بھی جو ہے ان کے ہاتھ سے حلقہ نکل گیا. اب ذہن میں رکھیے گا کہ طلال چودھری, دانیال عزیز, ان دونوں سے جو ہے وہ حلقے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں اور نون لیگ نے کسی اور کو جو ہے وہاں پہ اکموڈیٹ کیا ہے. دوسرا ایک اور جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے معاملہ ہوا وہ یہ ہے کہ NA 242, اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے سب سے پہلے اس کے اوپر میں نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ NA 242 جو ہے وہ لینا چاہ رہی ہے. لیکن MQM نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہاں پہ مصطفیٰ کمال صاحب جو سابق میئر بھی رہے ہیں کراچی کے اور اس کے بعد پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ تھے, بعد میں MQM پاکستان کا حصہ بن گئے, تو ان کو ٹکٹ دیا ہوا ہے. تو وہ یہ معاملہ پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے وہ ٹو اینڈ فرو ہوتا رہا. بیچ میں یہ بھی خبر آئی کہ جی ہو گئے معاملات اور MQM جو وہ جگہ دے رہی ہے, لیکن اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر MQM نے آ کے اس کو ڈینائی کر دیا اور الٹیمیٹلی اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ مصطفیٰ کمال ہی اس سیٹ سے الیکشن لڑیں گے. شہباز شریف صاحب نے جو ہے اپنے پیپرز وہاں سے وڈرا کر لیے ہیں. تو شہباز شریف صاحب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لاسٹ ٹائم 2018 کے الیکشن میں کراچی میں اچھا خاصا انہوں نے ووٹ حاصل کیا تھا, ہار گئے تھے لیکن فیصل واڈا سے بڑے چند چھوٹے سے مارجن سے جو ہے وہ ہارے تھے. تو ہی واز ان اے گڈ پوزیشن. لیکن MQM کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا ہے, MQM کے ساتھ ٹسل نہیں کی اور NA 242 سے شہباز شریف نے اپنے کاغذات جو ہیں وہ وڈرا کر لیے ہیں. اس کے علاوہ فاروق حبیب صاحب ایک اور جو بڑا نام ہے, انہوں نے بھی اپنے کاغذات جو ہیں واپس لے لیے ہیں. یہ ذہن میں رکھا گیا کہ فاروق حبیب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں اور فاروق حبیب صاحب جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان کی نہیں ہو سکی تھی. نون لیگ نے جو ہے ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا, تو اس کے اوپر جو ہے فاروق حبیب صاحب نے بھی اپنے پیپرز جو ہیں واپس لے لیے ہیں. ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ایک اور حلقہ جہاں پہ جو پھنسا ہوا ہے وہ ہے جناب لودھراں کا, جہاں پہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ابھی بھی بضد ہیں کہ نون لیگ ان کو سپیس دے اور ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے اس حلقے کے اندر, لودھراں کے اندر, لیکن نون لیگ جو ہے وہ ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ ایک پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح شہباز شریف صاحب کراچی میں MQM سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے تھے, وہیں پہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں وہ بھی اس سلسلے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں, جبکہ پارٹی کا سربراہ جو ہے اس سے تو بغیر کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے الیکشن لڑنے چاہیے اگر وہ اتنا مقبول ہے تو. لیکن بہرحال دس از پالیٹکس, دس از واٹس ہیپننگ. اب آ جائیں ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوا ہے اور میری نظر میں بلہ جو ہے وہ بڑی مشکلات کے اندر ہے. مخدوم علی خان صاحب وہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اور مخدوم علی خان جو ہیں یہ بڑے قابل وکیل ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, اور بڑے بڑے کیسز جو ہیں وہ لڑتے ہیں. مطلب اسلام آباد کے جو صحافتی حلقے ہیں اس کے اندر یہ بھی حیرانی ہو رہی تھی کہ الیکشن کمیشن نے اتنا بڑا اور اتنا مہنگا وکیل جو ہے اس کیس میں لا کے کھڑا کیا ہے. اس سے انٹینشن پتہ لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کس حد تک اس کیس کو فائٹ کرنا چاہ رہا ہے. بہرحال وین یو ہینڈ اٹ اوور ٹو مخدوم علی خان تو اس کے بعد ظاہری بات ہے انہوں نے پورے طریقے سے جو ہے وہ اس چیز کو لڑنا تھا. تو مخدوم علی خان صاحب نے جو ہے آج اپنے آرگومنٹس جب شروع کیے, ایک تو اچھی بات یہ تھی کہ اس کو لائیو دکھایا جا رہا تھا,
اس موقع کے اوپر جو ہے وہ حامد خان صاحب نے سب سے پہلے آ کے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی میں ایک پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کا, اور وہ یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی, کہ کیا یہ کیس جو ہے وہ سنا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کا ڈومین نہیں بنتا کہ وہ آ کے اس کیس کے اندر اپیل فائل کریں, کیونکہ وہ تو خود جو ہے وہ ایک فیصلہ دینے والی اتھارٹی ہے, تو وہ کس طرح آ کے اپیل فائل کر سکتے ہیں. تو چیف جسٹس نے ان کی یہ بات بھی سنی, وہاں پہ 3 رکنی بینچ تھا, چیف جسٹس نے ان کی یہ بات بھی سنی. انہوں نے کہا لیکن اس کے اوپر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو پھر اور جو فورمز ہیں جس طرح کسٹمز ہو گیا, کسٹمز کے اندر یا ایف بی آر کے اندر جو ہے وہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں, تو کیا پھر وہ بھی اپیل نہیں فائل کر سکتے؟ کیا یہ کنسٹیٹیوشنل باڈی ہے یا یہ ایک اس قسم کا ایک ٹریبیونل ہے کہ جس میں یہ اپنا کوئی رول نہیں ادا کر سکتے؟ تو بہرحال میرے خیال میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں اتنا ویٹیج جو ہے وہ چیف جسٹس کی جانب سے نہیں دی گئی. مخدوم علی خان صاحب کو اس کے بعد موقع دیا گیا کہ وہ اپنے آرگومنٹس کا آغاز کریں. اچھا, مخدوم علی خان نے جو آرگومنٹس دیے ہیں اس میں سے ظاہری بات ہے تو بڑی لمبی پروسیڈنگس تھی, میں ساری کی ساری تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا, لیکن جو چند موٹے پوائنٹس جو انہوں نے رکھے ہیں وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ پورا موقع دیا پاکستان تحریک انصاف کو, وہ اپنے الیکشنز نہیں کروا رہے تھے, بلکہ ان کو نوٹس بھی کیا گیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی اس دوران بھی نوٹس کیا گیا کہ بھئی آپ اپنے الیکشنز کروا لیں, لیکن کووڈ آ گیا تو کووڈ کی وجہ سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس سلسلے میں پھر لیوریج بھی دے دی گئی کہ اچھا جی آپ چلیں 1 سال کے بعد کروا لیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ڈیلے کرتی رہی. تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے. دوسرا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو یہاں پہ یہ آیا وہ یہ تھا کہ جج صاحب نے یہ سوال کیا ان سے, مخدوم علی خان سے, کہ یہ بتائیے کہ یہ جتنی باریک بینی سے آپ ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ان کنٹیسٹڈ جو ہے وہ سارا الیکشن کروا دیا اور بلا مقابلہ جو ہے یہ پورا الیکشن ہوا ہے, تو کیا جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرواتی ہیں تو کیا وہ بھی بلا مقابلہ وہاں پہ لوگ الیکٹ ہوتے ہیں؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جواب کوئی نہیں دیا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا, لیکن حقیقت یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر کچھ ایسی ہی سٹوری ہوتی ہے, نون لیگ کے اندر بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی, کہ جو بڑا نام ہوتا ہے یعنی شریف خاندان ہو گیا یا بھٹو خاندان ہو گیا, ان کے سامنے کبھی بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا. تو لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا اس سائٹ سے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو ریز کیا گیا جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتا ہے وہ یہ تھا, جس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے چیف جسٹس نے بات کی, وہ یہ تھی کہ جی آپ نے آلریڈی ایک پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی ہوئی تھی, اس کے ہوتے ہوئے آپ پشاور ہائی کورٹ کس طرح چلے گئے, یہ اس کا جواب دیجیے گا. انہوں نے کہا یہ تو پک اینڈ چوز کر کے آپ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں کہ اچھا مجھے یہاں سے ریلیف نہیں مل رہا تو میں فلاں دوسرے کورٹ کے اندر میں چلا جاؤں. اس کے جواب کے اندر جو ہے وہ حامد خان صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی, بلکہ گوہر خان صاحب پہلے آئے گفتگو کرنے کے لیے اور اس کے اوپر وہ آرگومنٹ دے رہے تھے, تو فائز عیسیٰ صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں آپ نہیں, حامد خان صاحب آپ کے سینئر ہیں, وہ یہاں پہ آلریڈی موجود ہیں. تو گوہر خان صاحب ایون ذہن میں رکھیے گا کہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی ہیں اور خود بھی ایک لائر ہیں, لیکن فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا ان کو زیادہ لفٹ نہیں, جیسے کہ نا تھوڑی جی تو لفٹ کرا دے, وہ ذرا لفٹ نہیں کروا رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ حامد خان صاحب جو ہیں وہ سینئر لائر ہیں, وہ اس کے اوپر بات کریں جو بھی کرنی ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اسلام آباد کے اندر موجود ہے, آپ کا سینٹرل سیکریٹریٹ اسلام آباد کے اندر موجود ہے, الیکشن آپ جا کے کروا رہے ہیں پشاور کے اندر, اور ایک پٹیشن آپ نے آلریڈی لاہور کے اندر جو ہے وہ ایڈمٹ کی ہوئی ہے, تو یہ ہو کیا رہا ہے, یہ کس طرح کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ایکچولی اس لیے جا کے پشاور ہائی کورٹ میں جا کے پٹیشن کی ہے کیونکہ ہم نے الیکشنز وہاں پہ کروائے ہیں, ہم نے پشاور کے اندر یہ الیکشنز کروائے ہیں, پیپرز بھی انہوں نے کہا جی ہم نے الیکشن جو پشاور میں کروائے ہیں. تو جو خاتون جج بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پہ بینچ میں, انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا جگہ بتائیں ایگزیکٹلی آپ نے کہاں کروایا. تو جو جگہ انہوں نے بتائی تو انہوں نے کہا یہ پشاور نہیں ہے, یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں پہ جا کے آپ نے یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشنز کروائے ہیں. تو اس سے امپریشن یہ آ رہا تھا کہ معاملے کو نا چھپا چھپو کے نیوے کر کے جو ہے یہ الیکشنز کروا لیے جائیں. دوسرا اس کے اندر انہوں نے بار بار یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے اس کی کوئی تشہیر کی تھی کہ جی اس طرح یہ الیکشنز منعقد کیے جا رہے ہیں. تو اس کا بڑا ایک مضحکہ خیز جواب دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے واٹس ایپ گروپوں میں ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ الیکشنز ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹوٹل ممبرز کتنے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ تو انہوں نے کہا جی 8 لاکھ سے زیادہ ممبرز, انہوں نے بتایا کہ 8 لاکھ سے زیادہ ممبرز. تو انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں آپ نے ان کو صحیح طرح انفارم بھی کیا کہ یہاں پہ الیکشنز ہونے چاہیے. اچھا چلے یہ بتائیے کہ آپ نے کوئی نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ نکالے کہ لوگ جا کے نامینیشن پیپرز لے سکیں, جس طرح ابھی ان الیکشنز کے لیے ہو رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے بھی نامینیشن پیپرز نکلتے ہیں, آپ نے وہ نکالے, کیا وہ لوگوں میں بانٹے جا رہے تھے یا نہیں بانٹے جا رہے تھے؟
تو اس کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب. بہرحال اب ذہن میں رکھیے گا آج سارا دن جو ہے مخدوم علی خان جو ہے جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ اپنے آرگومنٹس دیتے رہے ہیں. کل ابھی حامد خان صاحب نے ابھی جواب دینا ہے اس کا, انہوں نے اپنے آرگومنٹس دینے ہیں ابھی. تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ تھا. اس کے علاوہ دوسرا انہوں نے ایک اور پوائنٹ یہ کہا کہ جی انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دی تھی, اپنے آرگومنٹس میں بات کہی تھی جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایکچولی پارٹی کے الیکشنز چیک ہی نہیں کر سکتا, اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. تو اس کے اوپر بھی مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ جی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ہم جو ہے وہ صرف کوئی پوسٹ آفس نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بھی لولے لنگڑے قسم کے کسی بھی قسم کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے, آپ نے کاغذ جمع کرا دیا اور اللہ اللہ خیر صلاح, اس طرح نہیں ہوتا, آپ نے صحیح طریقے سے چلنا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے جو آرگومنٹ دیا وہ دیا جو فورن فنڈنگ کیس تھا, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ ہم چیک کر سکتے ہیں, ہمیں ہر چیز کو چیک کرنے کا ہمارے پاس رائٹ ہے. ایک اور پوائنٹ جس کے اوپر بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ وہ آیا وہ یہ تھا کہ جی انہوں نے عمر ایوب صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے اسد عمر صاحب سیکرٹری جنرل تھے, انہوں نے کہا جی انہوں نے عمر ایوب صاحب کو جو ہے سیکرٹری جنرل بنا دیا. کس طرح بنا دیا, کس حیثیت میں بنا دیا؟ آپ نے کیونکہ کوئی الیکشن نہیں کروائے تھے ابھی, آپ نے پہلے ہی ان کو بنا دیا. اس کی وجہ یہ کہ عمر ایوب صاحب نے جو ہے بعد میں اس الیکشن کو کروانے کے لیے, انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو نامنیٹ کیا. تو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے جی عمر ایوب کس طرح سیکرٹری جنرل بن سکتے ہیں اور کانسیکوینٹلی وہ کس طرح چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے اپوائنٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے تو الیکشن ہی کوئی نہیں کرایا. تو عمر ایوب صاحب کی بھی جو نامزدگی ہوئی وہ نامنیشن کے طور پہ ہوئی, الیکشن کے طور پہ نہیں ہوئی. ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ تھا. تو بڑا تگڑا کیس مخدوم علی خان نے جو ہے وہ لڑا ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے تھے کہ جی اتنی باریکی کے ساتھ جو ہے وہ کیوں اس کیس کو جو ہے وہ سنا جا رہا ہے. میرا تو نہیں خیال اس میں کوئی بری بات ہے. اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے اور اس کو بیٹھ کے چیک کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, لیکن بڑی تفصیل سے, میرے خیال میں بڑی ہی تفصیل سے, بیچ میں ایک وقفہ بھی آیا تھا, 1:30 بجے دوبارہ سماعت شروع ہوئی تھی, بڑی ہی تفصیل سے جو ہے وہ ایک ایک چیز کو بولنے کا جو ہے موقع دیا گیا. بعد میں اس کے بعد جو اکبر ایس بابر ہیں ان کے وکیل بھی آئے, انہوں نے کہا جی میں بھی یہاں پہ کچھ پوائنٹس جو ہے میں ذرا ریز کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. چیف جسٹس نے پھر ان کو موقع دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. اکبر ایس بابر جو ہے انہوں نے کہا جی میں پارٹی کا ممبر نہیں ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے, میں ہمیشہ سے پارٹی کا ممبر رہا ہوں, نہ میں نے کبھی استعفیٰ دیا ہے, نہ میں نے کبھی کوئی دوسری جماعت جوائن کی ہے. میں آج تک پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں اور کورٹ کے آرڈرز کے مطابق کورٹ نے میری پاکستان تحریک انصاف کی ممبرشپ کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یہ بھی انہوں نے دلیل وہاں پہ دی. فاؤنڈنگ ممبر کے حوالے سے بھی بات ہوئی. فاؤنڈنگ ممبر انہوں نے کہا بلکہ میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں. تو ان کو چیف جسٹس نے کہا کہ جی کل اس سلسلے میں آپ جو ثبوت ہیں وہ بھی ساتھ لے کر آئیں جو پروف کرتے ہیں کہ آپ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہیں. بلکہ انہوں نے بیچ میں پروسیڈنگز کے بیچ میں حامد خان صاحب سے پوچھا, انہوں نے کہا حامد خان صاحب آپ بھی تو فاؤنڈنگ ممبر ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا جی میں بھی فاؤنڈنگ ممبر ہوں. تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی لسٹ ہے کہ فاؤنڈنگ ممبرز کون کون ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میرے پاس ابھی کوئی لسٹ نہیں ہے. بلکہ ایک جج صاحب نے اس دوران یہ بھی بات کی کہ فاؤنڈنگ ممبر جو ہوتا ہے وہ تو رہتا ہی رہتا ہے, وہ تو پارٹی بنانے والا ہے, تو وہ کس طرح ہٹ سکتا ہے. تو ایک پوائنٹ ویسے یہاں پہ رہ گیا تھا کہ ایون حامد خان صاحب جو فاؤنڈنگ ممبر ہیں نا ان کو بھی شو کاز نوٹس عمران خان صاحب نے جاری کیا ہوا ہے ماضی کے اندر. ایسا بھی ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے 2018 کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو حامد خان صاحب جو ہیں بڑے ناراض تھے, خاص طور پہ کیونکہ اس وقت جہانگیر ترین جو ہے وہ پی ٹی آئی میں بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے. تو حامد خان صاحب نے میرے ساتھ آ کے انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ میں جہانگیر ترین سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کرتا. ان دنوں وہ پارٹی سے بہت ناراض تھے اور میڈیا کے اوپر آ کے جو ہے انہوں نے کافی پارٹی کو لتاڑا بھی تھا. تو اس وقت حامد خان صاحب کو بھی شو کاز نوٹس جاری ہو گیا. تو پھر حامد خان صاحب جو ہیں وہ کافی دیر تک سائڈ لائن رہے تھے. حامد خان اور چودھری سرور آپس میں بہت اچھے دوست ہیں, یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ بہت اچھے آپس میں دوست ہیں اور دونوں کافی حد تک پالیٹکس جو ہیں وہ اکٹھی کرتے ہیں. آج کل راہیں جدا ہوئی ہوئی ہیں لیکن اکٹھی پالیٹکس کرتے ہیں. تو حامد خان صاحب جو ہے ان کو اب موقع دیا گیا ہے. کل صبح 10 بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی, لائیو دکھائی جائے گی. اور کل حامد خان صاحب کی باری ہے کہ انہوں نے بلے کو ہر صورت جو ہے وہ بچانا ہے. دیکھتے ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے. اب موسٹ پرابلی جو ارجنسی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ شاید اس پہ کل ہی آرگومنٹ سن کے ہو سکتا ہے کل ہی فیصلہ سنا دے. لیکن آج جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس میں مجھے کہیں لگا نہیں, مجھے فی الحال کہیں نہیں لگا کہ چیف جسٹس جو ہے نا ان کو ان آرگومنٹس جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مخدوم علی خان جو آرگومنٹس دے رہے ہیں اس کے اندر ان کو کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے یا وہ ان کی بات سے ایگری نہیں کر رہے, بلکہ وہ بار بار جو ہے وہ جن چیزوں کو فالو کر رہے تھے تو وہ چیف جسٹس ان کی لائن کے ساتھ ہی چل رہے تھے.
تو پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ کے اندر جو ہے نا ایک واضح طور پر ایک ڈسکمفرٹ نظر آتا ہے کہ لگ نہیں رہا کہ کہانی جو ہے نا ہماری طرف جائے گی. اب حامد خان صاحب کے پاس کل کا دن ہے, اگر وہ کوئی ایکسٹراڈنری آرگومنٹس دیتے ہیں اور اپنا آرگومنٹ ایک کیس اچھا بلڈ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہی کین آلسو ٹرن اراؤنڈ دا ہول تھنگ. لیکن فی الحال اٹ ریئلی فیلز ویری ڈیفیکلٹ. دوسرا وہ جو الیکشنز کی ٹکٹس کے حوالے سے تھا, ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ مسلم لیگ کاف نے پل آؤٹ کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے, اور اس کی ناراضگی یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے چودھری شجاعت اور ان کے صاحبزادے کے خلاف جو ہے اپنے کینڈیڈیٹس اناؤنس کر دیے ہیں. تو انہوں نے کہا جی تسی یہ دو کتنے نا باقی دو اور جگہوں کے اوپر بھی کینڈیڈیٹس اناؤنس کیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی وہاں سے بھی جو ہے وہ آپ بے شک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ نہ کریں. مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ نہیں چلے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے تفصیل سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.